شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ خواہش ہے کہ کوئی خواہش ہی نہ رہے۔ سائل کی قدر کرو کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ دل اللہ کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ دعا سے پہلے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے چین کیا، اس اللہ کو کیسے اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ اخلاق اور زبان کے میٹھے بول سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی دوسری پیدائش سے انکار کرتا ہے جبکہ وہ اپنی پہلی پیدائش خود دیکھ چکا ہے اور باقی رہنے والی جگہ کو چھوڑ کر ختم ہونے والی جگہ کو آباد کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ انسان کا نقصان جان اور مال کے چلے جانے کا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ لعین اور مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے لیکن زبان بے سوال ہوتی ہے۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ جسے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اسے تم اسی سے مانگو، نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کو ایک ہی ذات پر یقین کرنے کی تنقید کرو اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کی شکل انسان والی ہو۔ اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو۔ اس کی خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے مگر ظالم ابدی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی نے چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ چرواہے نے جواب دیا، محبت کی رسی ڈالی ہے، صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے، والدین کی خدمت استاد کا ادب،
سائل اور یتیم کی دعا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لیے رحم مانگے گا۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالی اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو تمہارے اور خدا کے درمیان بستا ہے کہ اس سے تم کامیاب اور نیک ہو جاؤ گے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے خدا، اس بندے کو معاف کر دے جس کی جھولی میں دعا کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں، لیکن جس چیز کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا فرما دے، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ زندگی کی مصروفیات میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور کیا کرو، کیونکہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے۔ اللہ کی موجودگی کا احساس ایک ایسا خوف پیدا کرتا ہے، اس قسم کا میٹھا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ سے یہ تعلق میری غلطی سے منقطع ہو جائے۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے۔ کوشش با مقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اور اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے اور جو چاہے دے دے۔ محبت چاہتی ہے نہ کہ مہربانی۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے۔